إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال. یعنی وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے نیکیاں ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ دینے والا ہے. کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال جنت کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں. ایک مسلمان کی ہمیشہ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کا ہمیشہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح وہ جنت میں چلے جائے. اور ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے کہ ہم یہاں پر اچھے اعمال کریں، نیکیاں کریں، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے. یہ ہمارا امتحان ہے، یہ دنیا ہی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو نہیں ہے. تو ہماری ہمیشہ کوشش، ہر دن یہ کوشش، ہر وقت یہ کوشش رہے کہ میرا ہر عمل کہیں نہ کہیں مجھے جنت میں لے جانے والا بنے، اور کوئی عمل میرا ایسا نہ ہو جو مجھے جنت سے دور کر سکے اور جہنم کے قریب کر سکے. یہ ہمیشہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے. تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جنت کے تعلق سے ایک حدیث جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے دوہرا لیں تاکہ وہ جنت کی اہمیت بھی ہمارے ذہن میں رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، بلکہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں بھی پیدا نہیں ہوا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی دیکھ نہیں سکے، آج تک کوئی جنت کو نہیں دیکھ سکے، اور نہ کسی کان نے جنت کے بارے میں سنا، بلکہ ہم اگر سوچیں گے بھی تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آتی. جنت کی نعمتیں ایسی ہے. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے جگہوں کو بھی اگر دیکھ لیا، اور اچھی کوئی اگر مالدار اپنی جگہ، اپنے گھر کو یا اپنی زمین کو اگر جنت کی طرح سجا کے رکھ لیا، کوئی پارک کو بھی بنا کے رکھا، کوئی کسی سٹی کو، کوئی کسی علاقے کو بھی بہت بہترین سے بہترین بنا کے رکھ لیا، تب بھی ہم جنت ایسی رہتی نہیں سوچ سکتے. بلکہ آج ہم ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں دنیا میں سکون کے لیے، دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے کئی لوگ اپنے گھروں کو، اپنی جگہوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے پارکوں کو ایسی بنا کے رکھ لیتے ہیں. ہم وہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ارے ایسی ایسی چیزیں ہیں کیا، اور دنیا میں ایسی ایسی جگہ ہیں، ایسی ایسی خوبصورت جگہ ہیں، ایسے ایسے پھول، ایسے ایسے درخت ہیں، ایسی ایسی نہریں ہیں. جب کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ارے ماشاءاللہ اتنی اچھی چیزیں ہیں کیا. ارے دنیا میں ہی جب ایسی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت ایسی چیز ہے تمہارے دل میں بھی تصور نہیں آتا. ہم دنیا میں کچھ چیزوں کو دیکھ کر سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی چیزیں، اتنی سکون کی چیزیں. تو دنیا میں یہ چیزیں ہیں تو پھر جنت اور کیسی رہتی ہوگی. تو اس لیے جنت ہمیشہ ہر مسلمان کی نظر میں رہے، ہمیشہ اس کی سوچ رہے کہ میرا ہر عمل، میری ہر بات، ہر گفتگو، ہر صبح سے لے کے شام تک جو بھی میں کسی سے بات کر رہا، لین دین کر رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا، جو بھی عمل کر رہا، میرا جنت میں لے جانے والا بنے، جنت کے قریب کرنے والا بنے، جہنم سے دور کرنے والا بنے. یہ ہمیشہ ہماری کوشش، یہ ہماری ہمیشہ خواہش ہونی چاہیے. تو چلیے پہلی چیز وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے.
جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھو، جنت میں لے جانے والی یہ چھوٹی چیز ہے، صرف کلمہ پڑھنا اسے جنت میں لے جائے گا، لیکن کون سا کلمہ؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو علم کے ساتھ ہو۔ جس کو علم ہی نہیں ہے کلمے کا، اگر وہ 100 مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسا کہ میں اس کی مثال کئی مرتبہ آپ لوگوں کو دے دیا، اگر ہم لوگ کہیں پر بورڈ لگا کے لکھ کے رکھ دیں، اگر اس پر لا الہ الا اللہ لکھ کے اگر لٹکا دیں، فلیکس اگر لگا دیں جگہ جگہ پر، ہمارے علاقوں میں آنے جانے والے، دیکھنے والے، ہر غیر مسلم، ہر مسلمان، ہر ایک اس کو دیکھ کے پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، کیا صرف پڑھنے سے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا، پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مطلب اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لا کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کو اس کا معنی نہیں معلوم، مطلب ہی نہیں معلوم، بس ایسے ہی زندگیاں گزار دے۔ بچپن میں مول صاحب سکھا دیے، سیکھ لیے، کوئی باجی سکھا دیے، سیکھ لیے، امی ابا سکھا دیے، لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ کہتے، ہم پڑھ لیے، بس ہو گیا۔ نہیں ہوتا۔ کلمے کا معنی معلوم ہونا، مطلب معلوم ہونا، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ چیز دل کے گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ کم از کم ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر غور کریں گے، جتنے بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور سے جن کی عمریں 60-70 سال 50 سال کے اوپر ہو گئی، ان مرد حضرات سے، ان عورتوں سے کبھی جا کے آپ سوال کرو، اماں کلمہ تو پڑھے، اتنے دن سے نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، عمرہ بھی کر رہے، کلمے کا مطلب بھی تو معلوم ہے کیا؟ کلمے کا معنی کیا ہے معلوم ہے کیا؟ آپ کبھی سوال کر کے دیکھو، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کبھی سوال کر کے دیکھو، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں بولنے والے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ تو پھر بغیر علم کے پڑھا ہوا کلمہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، یاد رکھو۔ تو یہ کلمہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس جنت میں چلیں گے، نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ میں ملاوٹ نہیں کرنا۔ ملاوٹ کا مطلب، جب اخلاص کس کو بولتے؟ پیورٹی کو بولتے ہیں۔ اخلاص خالص دودھ جو بولتے ہیں نا، جس میں پانی نہ ملا ہو، وہ خالص دودھ ہے، وہ اخلاص، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اب اس میں اگر پانی ملائے دودھ میں تو وہ پیورٹی نہیں رہتی، اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی، اس کے اندر کوئی چیز آ کے شریک ہو گیا۔ اسی طرح لا الہ جب پڑھے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تو اس کلمے میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو پارٹنر نہیں بنانا۔ زندگی بھر چاہے وہ مردہ ہو، زندہ ہو، انسان ہو، جانور ہو، کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے عبادات میں، تو تب جا کے وہ جنت میں جائیں گے۔ خالی کلمہ پڑھ لیے تو جنت میں جاتے نہیں جاتے، یاد رکھو۔ اس لیے کلمہ علم کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کلمے میں پڑھنے کے بعد کسی کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنا، کسی کو پارٹنر نہیں بنانا، شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ورنہ آج اکثر مسلمان، ایک تو علم نہیں ہے، وہ لوگ کلمہ پڑھ لے رہے، اور دوسرے علم کے ساتھ پڑھ رہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ شرک کر رہے، مردوں کے سامنے جھک رہے، درگاہوں کے سامنے جھک رہے، تعویذہ نموا ناریلوں پر بھروسہ کر رہے۔ تو یاد رکھو ایسے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو پہلی چیز جنت میں کلمہ لے جائے گا جس نے بھی کلمہ پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک چیز بھی یاد رکھ لو، جتنی بھی حدیثیں ہم سنتے ہیں نا، نماز پڑھ لیے 5 ٹائم کی تو جنت میں جائیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جتنی بھی حدیثیں سنتے نا، یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرا، کوئی زنا کرا، کوئی سود کھایا، اس طرح نمازیں چھوڑ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر شرک نہیں کرا، باقی گناہ سب کر لیا، تو اللہ چاہے تو اسے سزا دے کر جہنم میں جلا کے کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جنت میں جگا دے گا، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو۔ لیکن جنت میں ڈائریکٹ کون جاتا؟
جو کلمہ پڑھا اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچا، ایسا جو زندگی گزارتا اس کو وہ کلمہ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا. لیکن جو گناہ بھی کرا اور کلمہ بھی پڑھا تو وہ جہنم میں جل جل کے سزا پا کے ایک نہ ایک دن جنت میں جاتا. اس چیز کو ذہن میں رکھ لو. اب اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. آخری کلام یعنی مرنے سے پہلے بھی اگر موت کے وقت اگر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو پھر وہ بھی جنت میں جاتا بولے. تو یاد رکھو، اس لیے اگر کوئی میت کے قریب بیٹھے ہوئے ہے، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہم ان کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ کے وہ بھی لا الہ الا اللہ بولے. اس کے بعد اگر اس کی روح قبض ہو گئے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے مرتے وقت بھی میت کو دنیا 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 ہی یاد دلاتے رہتے. ارے بھائی تم لوگ کہاں تو بھی کچھ تو بھی چھپا کے رکھے کیا، کہاں تو بھی قرضہ دینے کا ہے کیا، کہاں تو بھی بینک بیلنس رکھے کیا، کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ سونا کس کو دینا، یہ زیور کس کو دینا، عورتیں خاص طور سے. ہاں مرنے کے بعد تمہارے زیورات بیٹیوں کو دینا کی بہوؤں کو دینا کی کون رکھ لینا، یہ سب دنیاوی چیزیں پوچھتے ہوئے رہتے. یاد رکھو ایسا نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے اس کو کلمے کی تلقین کرنا. تو جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات، آخری لفظ اگر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا. پھر اسی طرح تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا، کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے کرنے سے ہم جنت میں جائیں، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے اللہ کا ڈر اور دوسرا ہے اچھے اخلاق. اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو جنت ملے گی، اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو جنت ملے گی. بلکہ اخلاق کے تعلق سے تو کتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں. قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھے اخلاق ہی ہوں گے. آج نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کے پاس اخلاق کی کمی ہے. اکثر لوگوں کے پاس اخلاق کی کمی ہے. یاد رکھو، ورنہ قیامت کے دن تو اصل میں اخلاق ہی سب سے وزن ہوں گے، اور اچھے اخلاق ہی ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے. ہم کیا سمجھے نماز پڑھ لیے نا بس کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھ لیے نا کافی ہے، ابھی تو قربانی بھی دے دیے کافی ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے، حج عمرہ تو کر لیے نا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بولے؟ نماز روزہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق جنت میں لے جائیں گے. سب سے زیادہ جنت کے قریب کریں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا. ہمیشہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا. کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، نماز چھوڑنے سے پہلے، روزے چھوڑنے سے پہلے، حرام کاری کرنے سے پہلے، ہر چیز میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میں کسی کو کچھ بھی بولوں، کیا بھی کروں، بولنے کرنے سے پہلے، یہ سوچ آنے سے پہلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہونا، یہ ہے اللہ کا ڈر. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس ڈر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ کا ڈر ہمیں جنت میں لے جائے گا. اب مجھے بتاؤ، جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ نماز کیسے چھوڑے گا؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ سود کیسے کھائے گا؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ روزے کیسے چھوڑے گا؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ بے پردہ کیسے گھومیں گے؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ فیشن پرستی، یعنی جس کو بھی اللہ کا ڈر آ گیا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، سمجھو کہ وہ گناہوں سے بچ گیا. بس اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے بچائے گا، اللہ کا ڈر اسے نیکیوں کی طرف لے جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اسے جنت میں لے جائے گا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا. نسائی میں حدیث موجود ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ناحق قتل ہونا، یعنی اگر اس کی زمین ہے، اس کا پلاٹ ہے، اس کا کسی کو دیا ہوا قرض ہے، یا اس کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کئی جھگڑے ہمارے معاشرے میں پراپرٹیوں کو لے کر ہی ہوتے ہیں. اب وہ اگر اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے اپنے پیسے، اپنے مال کو، ناحق نہیں، حق، میرا حق ہے بھائی، آج ہر آدمی میرا ہی حق ہے بولتا ہے،
تو اپنی پراپرٹی کو، اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر کوئی بازو والا قبضہ کر رہا، اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا، وہ ناحق جھگڑا کرتے ہوئے کیا کرا، آ کے قتل کر دیا. بلکہ آج ایسے کیسز کئی ہو رہے. ہم ہمیشہ نیوز میں سنتے ہیں کہ دن بہ دن پراپرٹی کے لیے، پیسوں کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو قتل کر دیتا ہے. بیٹوں کو قتل کرنے والے ماں باپ کو قتل کرنے والی اولاد بھی آج نظر آتی ہے، صرف پیسوں کے لیے. یاد رکھو. تو اس طرح اپنے مال کو بچاتے ہوئے ناحق جو قتل ہو گیا وہ بھی جنت میں جائے گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لینا. اب جو قتل ہو گیا وہ تو جنت میں جائے گا، جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا. پھر اس لیے کسی کا مال بھی ناحق نہیں کھانا، کسی کا مال بھی حرام طریقے سے نہیں کھانا. اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا. پھر اس کے بعد پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتائے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کرتے. یتیم کی کفالت کا مطلب کیا ہے؟ اگر یتیم کی ذمہ داری لیے، جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا اور وہ 17-18 سال کی عمر کو جب تک نہیں پہنچتا، بالغ نہیں ہوتا، تب تک وہ یتیم ہی رہتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. تو اس یتیم کی اگر وہ بچپن میں 2 سال کا، 1 سال کا، 4-5 سال کا اگر بچہ ہے، بچی ہے، اس کا باپ اگر مر گیا، تو اب اس بچی کی یا اس بچے کی کفالت کرنا، مطلب اس کا خرچہ دینا، اس کو پڑھانا، اس کی ذمہ داری اٹھانا، یہ ہے کفالت کرنا. جو بھی یتیم کی کفالت کرتا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن ایک موقع ہے قیامت کے دن. حالانکہ کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں مسلمان. اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری صبح تک کتنے مسلمان ہیں. اب اس میں سے جتنے بھی لوگ، کروڑوں کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان جنت میں جانے والوں میں جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جنت میں رہنا، اللہ کے رسول کے قریب جنت میں رہنے کی اگر کسی کو صحبت مل گئی، کسی کو موقع مل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مل کے رہنے کا یا قریب میں رہنے کا، تو پھر اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ کتنا خوش نصیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں مل کے رہے گا، جس کی گارنٹی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس طرح رہیں گے، میرے قریب رہیں گے وہ لوگ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں. آج مال کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی، پیسوں کی ہرس اتنی زیادہ ہو گئی، کتنا بھی رہے تو میرے پاس ہی رہنے دو، کتنا بھی رہے تو میں ہی خرچ کر لوں گا، میں ہی کھاؤں گا، فضول خرچیاں کروں گا، پراپرٹیاں جما لوں گا. لیکن اگر لاکھوں کی پراپرٹی میرے پاس ہے، اگر کروڑوں کی پراپرٹی مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو ایک 10 بچوں کو، ایک 20 بچوں کو جو کہ یتیم ہیں، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری میں لوں گا. چلو اتنا نہیں ہے بھائی، لیکن کم از کم کماتا تو اچھا ہے، اچھے طریقے سے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اس کے پاس کم از کم ایک یتیم کو کھلانے، اس کی کفالت کرنے کی طاقت تو ہے. ایسے تو ہمارے پاس کئی مسلمان نظر آ جاتے. کم از کم ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ایک بچے کا خرچہ اگر اٹھائے، ایک بچے کو اگر پڑھائے لکھائے، پڑھانے لکھانے کا، اس کے کھانے کا یا اس کے کپڑوں کا اگر انتظام کر دے، تو پھر ہمارے معاشرے میں یتیموں کو مشکل حالات نہیں ہوتے. آج یتیموں کو جو چھوڑ دیے، اس کا برا اثر یہ ہوا کہ وہی یتیم معاشرے کے لیے پھر شر پسند بن کے نظر آ جاتے. یتیم بچے ہیں بھی، ماں کیا کرتی؟ اگر ماں بھی مر گئی یا ماں اکیلی زندہ ہے تو اسے بچپن سے کسی دکان میں لگا دیتی، کسی ہوٹل میں لگا دیتی، یا پھر بھیک مانگنے کے لیے لگا دیتی. اب وہ بچپن میں تو ٹھیک ہے، تھوڑے دن بھیک مانگا، تھوڑے دن ہوٹل میں وہاں یہاں کام کرا، تب وہ ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ حمالی بن کے جہاں جہاں بھی کام کرتا، وہاں پورے کے پورے بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت، پھر انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ گندی زبان، انہی کے ساتھ پھر نشہ، سگریٹ، شراب، یہ تمام چیزیں سیکھ لیتا. پھر وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا شر پسند بن جاتا. پھر وہ بڑا ہونے کے بعد، کیونکہ اس کو اخلاق سکھانے والا باپ نہیں ملا، اس کو بچپن سے تعلیم نہیں ملی، صحیح تربیت نہیں ملی، ماں مجبور تھی اس کو کام پہ لگا دی، تو برے سے برے، بد سے بدترین اخلاق والا ہوتا، اس کو کسی کا ڈر نہیں رہتا. پھر ایسے ہی لوگ زیادہ تر چور بن کے نظر آ جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ
پھر کیا ہے چوریاں کرنے والے، نشہ کرنے والے، برائیاں کرنے والے لوگ ایسے ہی نظر آ جاتے، ایسے ہی پھیل جاتے۔ اس لیے اصل میں یتیموں کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ داروں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسلمان ذمہ دار یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو کم از کم ہم مسلمان ہیں، کم از کم ہمارے کو اتنی فکر تو ہونا ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہوں گے بیچارے، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں کتنے یتیم ہوں گے بیچارے۔ کم از کم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم 1000 روپیہ ہر مہینہ بھائی تمہارے بچے کے لیے، تمہارے بچے کے لیے ہم انتظام کریں گے، ہر مہینہ دیں گے، ہر مہینہ 1000 روپے دیں گے کھانے کے لیے، ہر مہینہ کپڑوں کے لیے۔ بہرحال اگر ایسی سوچ رکھتے تو پھر یتیم ہمارے معاشرے میں بھیک مانگتے ہوئے نہیں نظر آتا، یتیم دھکے کھاتے ہوئے رو رو کے گھٹ گھٹ کے نئی زندگی گزارتا۔ یہ فکر نہیں رہنے کی وجہ سے آج ایسے برے حالات ہیں۔ تو بہرحال میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، کم از کم ہم سننے والے جتنے بھی دیندار ہیں، کم از کم ان لوگوں کی تو یہ فکر ہو جائے، اگر وہ لوگ اس طرح عمل کرے، ایک ایک آدمی ایک ایک یتیم کی اگر کفالت لے، ایک تو دنیا میں بھی ثواب، اور دوسرا کیا ہے آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے رہنا، صحبت نصیب ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلیے اس کے بعد جنت میں لے جانے والا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اشراق کی نماز 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت۔ آج فرض نمازیں چھوڑ کے سونے والے ہم، لیکن اگر نفل نمازوں کی فضیلتیں دیکھیں تو یہ نفل نمازیں ہمیں جنت میں لے جاتی ہیں۔ اشراق کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ فجر کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا، ایک 20 منٹ 15-20 منٹ کا، جیسے ہی وہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا، سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو وہاں سے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا۔ اگر کوئی گھر میں اس وقت میں خواتین ہیں، گھر میں ہیں، یا پھر مرد بھی ہے گھر میں، نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح اگر 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، تو یہ 4 رکعت اسے جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7واں وہ عمل جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈے وقتوں کی نماز یعنی فجر اور عصر، فجر اور عصر یہ ٹھنڈے وقت کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ٹھنڈے میں ہوتی ہے اور ظہر دھوپ میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عصر کی نماز ٹھنڈے وقت میں شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ آج وہ جنت میں لے جانے والی نماز ہی ہم چھوڑ دیتے۔ اب فجر کی نماز کے بارے میں کیا کہیں ہم؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی دعویٰ کرنے والے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج مسجدوں کی حالات میں دیکھتا ہوں اتنے افسوس کے ساتھ کہ رمضان میں جتنے لوگ آ گئے، ایک مسجد میں دیکھا تھا کہ رمضان سے پہلے جس مسجد میں گیا دیکھا تو ارے بھئی اتنے کم لوگ ہیں یہاں پر مسجد میں، اور جیسے ہی پہلی رمضان کو میں دیکھا کہ ارے اتنے لوگ رہتے کیا مسجد میں، یعنی اتنے لوگ ہیں کیا اس محلے میں، مسجد میں جگہ کم پڑ جا رہی تھی، اتنے لوگ نماز کو آئے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا پھر وہی معمول، جیسا رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی رمضان کے بعد۔ تو جب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، اور افسوس کے ساتھ کیا کہنا پڑتا ہے، فجر کی نماز تو اس مسجد کا امام نہیں پڑھتا، فجر کی نماز تو اس مسجد کا مؤذن نہیں پڑھتا ہے، ہفتے میں 2-4 مرتبہ امام ہی چھٹی کر دیتا، تو پھر لوگوں کی نماز کیسے ہوگی؟ یاد رکھو۔ تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے دیندار کہلانے والے، بڑے بڑے تقریریں کر لینے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والے بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فجر کی نماز جنت میں لے جانے والی، فجر کی نماز جنت میں لے جانے والی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ، حالانکہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ 2 نمازوں کی الگ سے فضیلت بتائی گئی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث جو طبرانی میں ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روکے رکھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے رکھی گا، مطلب جیسے ہی وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھو جنت میں جانے کی یہ چھوٹے چھوٹے آسان طریقے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم کیا سمجھتے؟ عام طور پر جتنے بھی لوگ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے ساتھ فرض نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سیدھا 2 ہاتھ اٹھائے کے چہرے پہ کیا ہے ہاتھ پھیر لے کے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ دعا میں بھی کوئی اخلاص نہیں اور کوئی تمیز نہیں، کوئی اللہ سے میں مانگ رہا ہوں بولے سو ایک سوچ نہیں، بس خالی یوں کر لیے
اور جو روٹین میں پڑھنے والی دعائیں ہیں وہی دعائیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یوں کر لیے، خلاص ہو گیا۔ ہر نماز کے بعد دعا کر رہے گا۔ یہ دعا کا کیا فائدہ رہا؟ اس دعا کا کیا فائدہ رہا؟ یاد رکھو، نماز کے فوراً بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لے کے دعا کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، آپ پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، کرو، جائز ہے، آپ کی مرضی، دعا کبھی بھی کر سکتے، نماز کے بعد بھی کرنا ہے کرو، لیکن اذکار اصل میں پڑھنے کے ہیں۔ اذکار چھوڑ دے کے خالی وہ روٹین میں جو رسمی دعا کر لے کے آپ لوگ اٹھ جا رہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اصل میں نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی سلام پہرے اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا، اللہم انت السلام ومنک السلام یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بھی اور بھی اذکار ہے اگر پڑھنا ہے تو، لیکن کم از کم یہ تو پڑھو، اتنا تو پڑھو۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ مانگنا چاہ رہے تو دعا مانگو، نہیں مانگنا چاہ رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز الگ عبادت ہے، دعا الگ عبادت ہے۔ ہم سمجھتے نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے تو شاید نماز اتنی ہوتی ہوں گی، یعنی نماز دعا ایک ہی 6 سمجھتے ہم، یہ ایک حصہ ہے نماز کا سمجھتے نہیں۔ دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے مت مانگو، نفل نماز کے بعد مانگنا ہے مانگو، نہیں مانگنا ہے مت مانگو، دعا کبھی بھی مانگو، نماز کے بعد یا نماز کے علاوہ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات ہے کبھی بھی مانگو، لیکن نماز کے بعد ضروری ہے دعا کرنا؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری ہے اذکار ہے، ضروری ہے اذکار ہے، یہ اذکار پڑھو۔ ہمارے کو کب کب ہو جاتا کہ کب کب اٹھنا کی بول کے رہتا، کب کب سلام پھیر دیتے کہ کب کب جانا کہ ٹی وی کے سامنے، کب کب جانا کہ باتیں کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو یہ فکر رہتی نہیں۔ سکون کے ساتھ نماز سلام پھیرنے کے بعد بیٹھو، یہ جو میں نے اذکار ابھی بتایا یہ اذکار پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے یہ آیت الکرسی پڑھنا جنت میں لے جائے گا، جنت میں داخل کرائے گا، اس چیز کو یاد رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد ابو امامہ، 9ویں چیز جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے روزے رکھا کرو۔ حاکم کی یہ روایت ہے، کیا بولے؟ کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ دیکھو صحابہ کی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی تھی، صحابہ کی ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کے رسول جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل بتاؤ نا، اللہ کے رسول جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، کون کون سے گناہ ہیں ایسے بتاؤ نا، اللہ کے رسول میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی، اللہ کے رسول میں جنت میں کیسے جاؤں، اللہ کے رسول مرنے کے بعد تمہاری صحبت کیسے ملے گی، یہ ہمیشہ ہماری صحابہ کی سوچ ہوتی تھی۔ آج ہماری سوچ، میرے کو یہ پریشانی، میرے کو یہ تکلیف ہے، میرے کو یہ بیماری ہے، میرے کو گھر میں پریشانی ہے، میرے کو بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، میرے کو گھر میں بے برکتی ہے، میرے کو ہر کام میں ہر کاروبار میں نقصان ہو رہا، میرے کو گھر میں لڑائیاں ہو رہے، جھگڑے ہو رہے ہمیشہ، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے کو ہمیشہ دنیا کی فکر ہے۔ صحابہ کی یہ فکر تھی، جس کی فکر آخرت بن جاتی نا اس کو دنیا کے کوئی ٹینشن نہیں نظر آتی، جس کی فکر دنیا بن جاتی نا تو پھر وہ دنیا پرست بن جاتا ہے، یاد رکھو۔ تو یہاں پر سوال ہوا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے کرنے سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ یہاں پر کچھ مسئلے میں بتاؤں گا، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے رسول کیا جواب دیے؟ جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل بتاؤ بولے تو اللہ کے رسول کیا بولے اس حدیث میں؟ کثرت سے روزے رکھو، یعنی زیادہ سے زیادہ روزے رکھو۔ ہم سے فرض روزے نہیں ہوتے رمضان کے، نفل روزے کہاں سے رکھتے؟ حالانکہ روزے رکھنے والے ماشاءاللہ دیندار بہت سارے لوگ ہیں، روزے نفل روزے بھی رکھنا چاہیے، لیکن کون سے روزے؟ جو سنت سے ثابت ہے وہ، ان میں سے ایام بیز کے روزے، مطلب ہر مہینے کے 3 روزے، 13 14 15، یہ ایام بیز ہر مہینے کے جو ہمارا کیلنڈر ہے اسلامی کیلنڈر اس حساب سے اسلامی مہینے کے 13 14 15 تاریخ کو روزے رکھو، یہ جائز ہے، نفل روزے ہیں۔ پھر اسی طرح ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ روزے رکھو، یہ نفل روزے ہیں۔ پھر اسی طرح ابھی عید الاضحیٰ عرفہ کے دن کا ہم روزہ رکھیں، یہ بھی نفل روزے ہیں۔ ابھی محرم آنے والا ہے، محرم میں 2 روزے 9 اور 10 کا روزہ، یہ سب نفل روزے ہیں، یہ روزے رکھو۔
ہاں اس کے علاوہ بھی اگر اور کوئی منت کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو قضا روزے رکھنے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ عید الاضحیٰ کا روزہ ہو یا پھر محرم میں جو روزے ہیں، ایام 20 کے جو روزے ہیں، ان تمام نفل روزوں کو لے کے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، مول صاحب جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے نا، تو کیا ہم جمعہ کے دن قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم جمعہ کے دن ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس طرح سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جس حدیث میں جو کہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں خاص روزے رکھنے، خاص عبادتیں کرنے سے منع کیا گیا۔ مطلب میں اگر صرف جمعہ کو جمعہ روزہ رکھتا ہوں، میں ہفتے کو ہفتہ روزہ رکھتا ہوں، یا میں صرف جمعہ ہفتہ 2 دن ہمیشہ جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھتا ہوں، میں الگ عبادت کر لیتا ہوں جمعہ کے دن کیونکہ فضیلت کا دن ہے اس لیے جمعہ کے دن میں یہ روزہ رکھتا ہوں، یہ عبادت کرتا ہوں، بلکہ جو جمعہ اور ہفتے کو خاص کر لیتے نا، اس سے منع کیا گیا۔ خاص جمعہ اور ہفتے کو روزہ مت رکھو، لیکن ایام 20 کے روزے اگر جمعہ کے دن سے شروع ہو رہے یا جمعہ بیچ میں آ رہی تو رکھ سکتے۔ قضا روزے رکھتے رکھتے جمعہ آ گیا تو رکھ سکتے۔ نفل روزے دوسرے منت کے وغیرہ اگر وہ رکھتے رکھتے آپ کو جمعہ آ گیا رکھ سکتے۔ ان روزوں کو اس روزے کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس روزے سے منع کیا گیا وہ خاص روزہ، کوئی اگر یہ نیت کر لے کہ میں صرف جمعہ کو جمعہ روزہ رکھتا ہوں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ باقی روزے رکھتے ہوئے اگر جمعہ آ رہی یا جمعہ سے ہی شروع ہو رہے یا جمعہ پہ ختم ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لو۔ تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے سے بھی جنت میں جاتے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے، یہ بھی وہی سوال، کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے، یعنی کون سے عمل سے جنت میں جاؤں گا، جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ حاکم روایت، بات کرے تو اچھی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مطلب بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو، جس سے بھی بات کرتے اچھی بات کرو، بری بات نہیں۔ اب اچھی بات کا مطلب کیا ہے؟ جتنی بری باتیں ہیں وہ سب منع ہے، مطلب غیبت کرنا منع ہے، چغلی کرنا منع ہے، اور کسی کے بارے میں تہمت لگانا، بہتان باندھنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں مذاق اڑانا، کسی کو غصے کے ساتھ بات کرنا، کسی کو ہمیشہ ڈرانے اور ظلم کرنے کی بات کرنا، کسی کو گالیاں دینا، یہ سب بری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی بات کرو، جب بھی کرو اچھی بات کرو، جب بھی اس کی اصلاح کی بات کرو، نرم بات کرو، پیاری بات کرو، محبت سے بات کرو، مسکرا کے بات کرو، سلام کر کے بات کرو، میٹھی زبان میں بات کرو، قرآن حدیث کی بات کرو، دین کی طرف بلانے کی بات کرو، اس کو سدھارنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی بات کرو، تو پھر یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ تو اچھی بات کرو اور کھانا کھلاؤ۔ آج ہم لوگ ایک تو بری باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس حدیث کے پورا الٹا چلتا ہمارے پاس، اور بری باتیں زیادہ، غیبتیں زیادہ، چغلیاں زیادہ، اور کھانا کھلانے کی جب بات آتی ہے، کھانا ہم ان کو کھلاتے جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادیوں میں ان کو بلائے جن کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، افطار پارٹیوں میں ان کو بلائے جن کے پاس خود گھروں میں بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے کھانے کے لیے۔ ہمارے پاس ایسی رسمیں، ایسی رواجیں، ایسے فنکشنز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں جو ہمارے سوسائٹی کے مالدار، ہمارے رشتہ داروں میں مالدار، ہمارے پڑوسیوں میں مالدار کون کون ہے، ان سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہونا، ان لوگاں خوش ہونا۔ جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو تو خوب کھلاتے بلا بلا کے، لیکن جو بیچارہ غریب ہے، جو بیچارہ فقیر ہے، جو ایک ٹائم کھایا تو ایک ٹائم بھوکا سو رہا، جس کے بچے بلک رہے بھوک سے، یتیم ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں رہی۔ آج اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ فضول خرچی میں، فضول دعوتوں میں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی میں خرچے کرتے ہوئے، خود پیسے نہیں بھی ہے تو ارے شادی بھائی کرنا ہے، اتنے لاکھ خرچ نہیں کرے تو کیسا؟
اتنے قسم کے پکوان نہیں پکائے تو کیسا؟ لوگاں کیا سمجھتے؟ اس لیے کھلاؤ، 10 قسم کے پکوان بنا کے کھلاؤ۔ لیکن اگر اسی سے کہا جاتا کہ بھائی اس شادی میں تمہارا بیٹا ہو یا تمہاری بیٹی ہو یا پھر کوئی اور فنکشن ہو، جب کرتے ہو تم امیروں کو بلا کے اتنے قسم کے پکوان پکا کے کھلا رہے بھائی، ٹھیک ہے، اس میں سے آدھا خرچہ تم اگر 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جب یہ دعوت دے رہے، اس میں سے ایک 50,000، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اس میں سے نکالو، غریب علاقہ ہے بیچارے بھوک کے لیے تڑپ رہے، ان کو بھی کھانا کبھی بنا کے کھلائیں گے، چلو اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے شادیوں میں بچا ہوا کھانے کا خرچہ، اس میں سے بچا ہوا پیسہ آدھا کم از کم نکال کے کبھی کسی غریب کو کھلاؤ بھائی، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ یتیم کی کفالت کرو بھائی، یتیم بچوں کو کھلانے کی کوشش کرو، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کھانا کھلاتے ہیں امیروں کو صرف، جس کے پاس کھانا بہت زیادہ ہے، لیکن غریبوں کی کسی کو آج خیال ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11ویں چیز جنت میں لے جانے والے اعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کریں گے، ترمذی کی روایت۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی اس کی غیر موجودگی میں عزت کی دفاع کرنا، مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہے، کوئی بڑے نہیں ہے جنت میں جانے کے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ اعمال پہ اگر ہم غور کریں گے تو اتنے چھوٹے اعمال کرو، بدلے میں جنت جیسی بڑی نعمت۔ عزت کی دفاع کا مطلب، اگر 2-4 لوگ بیٹھے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، عورتیں ہیں تو کسی مسلمان بہن کے بارے میں بری باتیں بول لے رہے، اجی انہوں ایسا کرے کتے، اجی انہوں ایسا بولے کتے، ان کی بچی ایسا کتے، ان کا بچہ ایسا کتے، یہ وہ باتاں بول لے رہے، ویسے ٹائم پہ اگر ہم جا کے نہیں تم یہ جو بات بول رہے یہ غلط ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا بے عزتی مت کرو ان کی، یہ غلط ہے۔ ان کی عزت کی دفاع کرنا ان کے غیر موجودگی میں، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آج تو ہم لوگ ایسی باتوں کو مزے سے سنتے ہیں، عزت کی دفاع کرنا تو چھوڑو، اور کون کون غیبت کرتا کیا، اور کون کون کس کس کی برائیاں بیان کرتے کہ دیکھیں گے، چلو جی سنیں گے، چلو جی کانوں کے مزے لیتے لوگوں کے غیبتاں سن کے، ایسا کرے ویسا کرے اور کیا کیا کرے، بولو ایسا سنتے ہم لوگ نہیں۔ غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنا، بلکہ آج تو جھوٹی باتیں، افواہیں ہی زیادہ پھیل جاتی ہیں، اور جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا، ہمیشہ سنتے ہیں جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ بن جائے، سچ بن ہی جاتا ہے کسی کے بارے میں۔ آج اچھے لوگوں کو بھی، دیندار لوگوں کو بھی ایسی باتیں بول کے معاشرے میں عام کر دیتے کہ اب اس کو دیکھنے والا ہاں بھائی نو ہوں گے ایسے برے ہوں گے، اتنی جھوٹی باتیں، اتنی غلط افواہیں، میں کیا بولوں، اللہ رحم کرے۔ آج مسجدوں کے جھگڑے کبھی سنتا ہوں کہیں پر، اور یہ جو بڑے لوگوں کے، صدروں کے، ذمہ داروں کے جو جھگڑے سنتا ہوں، اور کوئی دیندار آدمی اگر کوئی دعوت دین کا کام کر رہا، کوئی بھی ہو کہیں پر بھی، اس کے بارے میں جب جو غلط فہمیاں نکلتی نا، جو غلط باتیں نکلتی نا، وہ پتہ نہیں کیسا بولتے ہوں گے جھوٹ بولنے والے لوگ، علماء تک، عالمان تک اس جھوٹی بات سے بچے ہوئے نہیں رہے۔ آج عالم لوگ، درس دینے والے، بیان کرنے والوں کو میں نے سنا کہ وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں بولتے ہیں کسی کے بارے میں، صرف سنی سنائی بات، ہاں بھائی میں سنا تھا ایسا، میرے کو ان لوگوں بولے تھے، میں دوسری جگہ بول دیا بس۔ حالانکہ اگر کوئی کسی کے بارے میں تمہارے کو جھوٹی بات بول رہا، جس کا تم کو یقین نہیں ہے، تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تم دیکھے نہیں، تو تم اس کی عزت کی دفاع کرنا، بھائی کیا ہے تمہارے پاس دلیل، کیوں ایسا بول رہے ہیں ان کے بارے میں، کیوں ایسا بول رہے ہیں ایسی چیزیں، اللہ کے لیے غور کرو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ ہے منہ اور شرمگاہ۔ 2 چیزوں کی، یہ حدیث کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، زبان اور شرمگاہ، اس کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گارنٹی دے دو، ان کی ضمانت مجھے دے دو، ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو پھر جنت کی گارنٹی میں تمہیں دوں گا بولے۔ اس لیے ہمیشہ زبانوں کو کنٹرول میں رکھ لینا، ورنہ یہی زبان جہنم میں لے جانے والی بھی ہے۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے، کسی کو بولنے سے پہلے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہیں میری یہ زبان مجھے جہنم میں لے جانے والی نہ بنے۔ پھر اسی طرح
اس حدیث میں منہ اور شرمگاہ کے تعلق سے 2 باتیں آئی ہیں۔ پھر 13ویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو حفظ کر لیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا، یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ پھر 14ویں چیز یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں پر نکلا تھا، ایک آدمی کے پاس آیا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب سورہ اخلاص سے محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں بھی ہے، ایک صحابی تھے جو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آج بھی ہم پڑھ سکتے، کیسے؟ اگر مثال کے طور پر کسی کو 10 سورے آتے ہیں تو پہلی رکعت میں الم تر پڑھا، اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھا، پھر دوسری رکعت میں لیلاف پڑھا، پھر اخلاص، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا، دوسری سورت بھی پڑھ رہا، اس کے ساتھ ملا کے سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا۔ تو اس طرح ہر رکعت میں اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا پھر نمازوں میں زیادہ سے زیادہ صرف ایک مرتبہ بھی اگر سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کا سورہ اخلاص سے جو محبت ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اس طرح ہمارے کو جو امام بنائے گئے یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس صحابی سے تم کیوں اس طرح ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے؟ تو وہ صحابی بولے اللہ کے رسول مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تمہیں جو سورہ اخلاص سے محبت ہے یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص اس کے اندر اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ معلوم ہو تو پھر یہ سورہ اخلاص سے محبت بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف گیا اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے جتنی مرتبہ بھی وہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ صبح شام، فجر میں بھی گیا، عشاء میں بھی گیا، عصر میں بھی گیا، صبح شام ہمیشہ مسجد کی طرف جو جاتا، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں جگہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصول علم کے لیے اگر کوئی کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حصول علم کا مطلب علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ سب آئے یہاں پر کس لیے آئے؟ کھانے کے لیے تھوڑی آئے، نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی آئے، نہیں، آپ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے آئے۔ تو اسی طرح جہاں کہیں بھی علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ جتنا لمبا سفر کر کے جتنے اجتماعات میں جاتے ہیں، جتنا دنیا میں تم سفر کرتے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا بول رہا۔ تو اس لیے حصول علم حاصل کرنا، کہاں گئے تو میرے کو علم ملتا، کہاں گئے تو قرآن سننے کو ملتا، کہاں گئے تو حدیث سننے کو ملتا، قرآن حدیث کا علم، دین کا علم، جہاں جانے سے میرے کو یہ علم حاصل ہوتا وہاں میں پہنچوں اور جانے سے پہلے یہ نیت ہو اللہ میرا یہ سفر کرنا قیامت کے دن مجھے جنت کے قریب کر دے گا۔ حالانکہ جنت کا جو راستہ ہے بڑا مشکل ہے، بہت تکلیفوں والا راستہ ہے۔ جنت کے راستے کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس حدیث میں کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جب جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ جا کے دیکھ کے آ جاؤ۔ جبرائیل پہلی مرتبہ جا کے دیکھ کے آئے، بولے اللہ جنت اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنتا اللہ ضرور جنت میں جانے کی کوشش کرتا۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اللہ جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا وہ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دیے جبرائیل کو، اے جبرائیل جاؤ اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت کے راستے میں پورے مشکلات بچھا دیا۔ کتنے مشکلات جنت میں جانا بولے تو شراب سے بچو، سود سے بچو، گانوں سے بچو، فیشن پرستی سے بچو، ناچ سے بچو، ڈانس سے بچو، ہاں کتنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ظلم سے بچو، حرام کاری سے بچو، اور نماز پڑھو، روزے رکھو۔ اتنے مشکلات، یہ پورے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں بچھا دیا، اور جہنم کے راستے پہ آسانیاں بچھا دیا۔ ناچ گانا، فیشن پرستی اور نمازوں کو چھوڑ دینا، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، پورے آسان طریقے جہنم کے راستے میں۔ اب جبرائیل علیہ السلام جا کے آئے، دوبارہ آ کے بول رہے اللہ اتنا مشکل ہے،
یہ جنت کا راستہ اتنا مشکل ہو گیا، اللہ اتنے مشکلوں کو پار کر کے کوئی جنت میں جائے گا مجھے تو یقین نہیں۔ پہلے کیا بولے تھے؟ اللہ ضرور اس کے بارے میں سننے والا جاتا جنت میں، لیکن دوبارہ وہ راستہ دیکھنے کے بعد بولے اللہ مجھے تو امید نہیں ہے، اتنے مشکلیں پار کر کے کوئی جاتا ہوں گا جنت میں۔ جہنم کے بارے میں کیا بولے؟ اللہ اتنی خطرناک جگہ ہے، جو بھی سنے گا اسے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا راستہ اتنا آسان ہے، اللہ جو بھی دیکھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا، اٹریکشن پوری بچھا دی گئی، اس میں مزے، لذتیں، خواہشات پورے راستے میں ہیں، جو بھی دیکھتا ادھر بھاگتا، اللہ سب جہنم میں چلے جاتے ہیں بولے۔ تو حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ آسان ہے، لیکن جو جنت کا راستہ مشکل والا ہے وہ بھی آسان کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ جو دنیا میں علم سیکھنے کے لیے راستے پہ نکلتا۔ تو تمہارا یہاں پر کتنے کلومیٹر، کتنا چلے، کتنے قدم اٹھائے، کتنا لمبا سفر کرے علم کے لیے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جنت کا بھی راستہ اتنا آسان کرتا۔ اس لیے ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا، جہاں کہیں بھی علم حاصل ہوتا ہو، قرآن و سنت کا صحیح علم جہاں ملتا وہاں پر ضرور پہنچ کے ضرور وہاں سے کچھ سیکھنے کی نیت سے چلے جانا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ ابن ماجہ میں روایت، حیا ایمان میں سے، ہم بولتے ہیں نا شرم حیا جو بولتے ہیں نا، تو شرم و حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ مطلب کیا ہے اس سے؟ حیا والے بننا، بے حیا بے شرم نہیں بننا۔ تو حیا جو کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، جو لوگ بے حیا بے شرم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جاتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حیا کپڑوں میں بھی حیا بات کرنے میں بھی حیا، چال چلن میں، ہر چیز میں حیا ہونا، حیا والے ہونا۔ ورنہ آج گھروں میں بھی ایسے کپڑے پہنتے کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی، باہر نکلتے ہیں تو ایسے کپڑے پہن کے نکلتے دیکھنے والے کو شرم آ جاتی، اتنے بے شرم ہو گئے۔ ہاں آج ناچ گانا اتنا عام ہو گیا کہ بے شرم ہو گئے، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا، آج مسلمان نوجوان ڈانس کرنے کے لیے آگے، نوجوان ناچنے کے لیے، شادیوں میں مرفے لگا کے، ڈی جے لگا کے، وہ بینڈ بجاتے ہوئے نوجوان مرد ناچ رہے، ان کو دیکھتے ہوئے عورتیں بھی ناچ رہی، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ شارٹس بناتے ہوئے عورتیں ناچ رہی۔ آج بوڑھا ناچ رہا، بوڑھی ناچ رہی، داڑھی والے ناچ رہے، ٹوپیاں لگا کے ناچ رہے، برقع پہن کے ناچ رہے، برقع اتار کے ناچ رہے، چھوٹے کپڑے پہن کے ناچ رہے۔ جہاں موقع ملا وہاں پر ڈانس ہونا، گانا ہونا، ناچنا ہونا، کالجوں میں ناچ رہے، پارٹیوں میں ناچ رہے، فنکشنوں میں ناچ رہے، اسکول میں ناچ رہے، ہر جگہ ناچنا، گانا، ڈانس کرنا، یہی سکھایا جا رہا، یہی پروپیگنڈے پھیل رہے، یہی سارا دن موبائل میں، ٹی ویوں میں دیکھتے ہوئے سب ناچ رہے بھائی ہم بھی ناچیں گے، سب ناچ رہے بھائی ہم بھی ناچیں گے۔ یہ ناچنے کا شوق ہو رہا، لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے ڈانس کرنا، اور کہیں بھی موقع نہیں ملے تو میں اس سے پہلے بولا تھا نا آپ لوگوں کو کہ جو شرم و حیا پردہ کرنے والے بھی پارکوں میں جا کے، جہاں وہ کیا ہے بھائی رین ڈانس کے نام پہ وہاں پر پارکوں میں جو میوزک لگا کے گانے چلاتے ہیں، تو ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل کے مسلمان بچیاں بھی جا کے ڈانس کر رہی، ناچ رہی، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ حالانکہ سکارف وہ کیا ہے، پورے بالوں کو چھپا کے، پوری اوڑھنی باندھ کے، برقعے پہ رہ کے وہاں جا کے ڈانس کر رہے ہیں، بچیاں، بچے، عورتیں، مرد، 2-2 4-4 بچے والی عورتیں بھی جا کے ناچ رہے، ایک کو دیکھ کے ایک کو دیکھ کے۔ یہ ناچنے کا شوق اتنا زیادہ، یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ناچنا ویسے بھی کسی کے سامنے جائز نہیں، کپڑے ایسے ایسے پہن کے نکلتے ہیں کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی ہے۔ کل ہی ایک جمعہ کے خطبے میں بولا تھا میں، شاید آپ لوگاں بھی سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو ایک مرتبہ یاد رکھ لینا۔ کپڑوں کی فیشن پرستی، جو کپڑوں کی بے پردگی، انشاءاللہ پردے پر پھر سے کبھی میں تفصیل سے بولوں گا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بولا تھا، لیکن دن بدلتے بدلتے ایسے ایسے فیشنز ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں، تو کیا بولنا، بولنے والے کو شرم آتی ہے، آج بولنے والوں کو شرم آتی ہے، لیکن کرنے والوں کو شرم نہیں آتی۔ اور کتنی مرتبہ میں یہ باتیں بولتا ہوں، اللہ ہدایت دے لوگوں کو، کم از کم یہی ہماری نیت ہوتی ہے، بولنے کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ بولنے سے کم از کم سننے والوں کے اندر وہ حیا آ جائے،
وہ جو حیا مر چکی ہے، وہ جو غیرت مر چکی ہے، اس کی غیرت پھر سے جاگ جائے. کم از کم انہیں جو بے شرم بن گیا تھا انہیں شرم والا بن جائے. بے شرم جو بن چکی تھی، بے حیا بن چکی تھی، اس کو کم از کم ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیا ڈال دے، اس کو ہدایت دے دے. اس نیت سے ہم بولتے ہیں. ورنہ ہم لوگ جب یہ باتیں بولتے ہیں تو سننے والے یہ بولتے ہیں مول صاحب تمہارے کو کیسا معلوم، تم کہیں کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھنے کے لیے نہیں بولتے، دیکھ کے نہیں بولتے. ہم لوگ جو دکھا وہ بولتے اس لیے تاکہ لوگ سدھرے. کم از کم آج یہ فیشن پرستی سمجھ لو یا پھر لوگوں کے دیکھا دیکھی میں سمجھ لو. کچھ دن پہلے تک میں مجبوری میں بولتا ہوں یہ بات، میں اللہ کے لیے غور کرو. میرے بولنے کا مقصد کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا. بولنے کا دل نہیں کرتا تب بھی میں بولتا اس لیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. ایک 5 سال پہلے، ایک 10 سال پہلے عورت اور مرد کے اندر کیسا حیا رہتا تھا، آج وہ حیا کیسا ختم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ایک عورت ایک مرد چاہے وہ تمہارا حلال رشتہ دار ہی، محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر حیا رہتی تھی. میاں بیوی بھی جب راستے پہ جاتے تھے تو دونوں کے اندر حیا ہوتا تھا، ڈسٹینس مینٹین کرتے تھے. کبھی اگر چلتے چلتے اچانک سے ایک دوسرے کا کندھا میاں بیوی کبھی اگر لگ گیا تو برا فیل کرتے تھے. ارے لوگوں کے سامنے ہم بازو بازو میں ٹھہرے بھائی، حیا آتی، لوگ کیا سمجھتے کہ یہ حیا، یہ شرم رہتی تھی. آج یہ شرم باقی ہے، یہ حیا ہے کسی کے اندر. آج لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو پکڑ کے چلنے والے، جان بوجھ کر ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈال کے، جان بوجھ کر اسکوٹیوں پہ، گاڑیوں پہ پکڑ کے ان کو سفر کرنے والے. اور یہ بے حیا بچیوں کو تو میں کیا بولوں، یہ بچیاں بوڑھیاں یہ کون ہیں پتہ نہیں، لیکن آج یہ اسکوٹیوں پہ، یہ گاڑیوں پہ جو سفر کرتے ہیں نا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، یا پھر خود ہی عورت دوسری عورت کے ساتھ جب بیٹھتی ہیں تو گاڑی میں پیچھے جب بیٹھنے والے اپنا پیر اٹھا کے اسکوٹی پہ اوپر ڈالنا پڑتا. بائک پہ بڑھتی ہیں دونوں طرف پیر ڈال کے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے پیروں کو اٹھا کے ڈالنا پڑتا. اسکوٹی چلانے والوں کے لیے تو شاید اتنی مشکل نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ بھی مشکل ہی ہے. لیکن یہ صرف دیکھا دیکھی میں، فیشن پرستی میں، بغیر ضرورت کے بائکوں پر، اسکوٹیوں پر آج جو عورتیں دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھتی ہیں تو ہر عورت بیٹھنے والی اس کی پنڈلیاں نظر آ جاتی، کوئی بھی بیٹھنے والی ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ. اچھے اچھے دیندار سامنے انہیں ٹوپی ہے، داڑھی ہے، پیچھے بٹھا لیا بیگم کو، پیچھے بٹھا لیا کالج کو چھوڑنے کے لیے اپنی نوجوان لڑکی کو، انہیں دو طرف پیر ڈال کے بیٹھ رہی. شرم کدھر چلے گی، حیا کدھر چلے گی؟ دو طرف پیر ڈالتے وقت بھی پنڈلیاں نظر آ جاتی ہے، برقع اٹھ جاتا ہے، پھر سفر کرتے کرتے بھی پھر کہاں تک پیر نظر آ رہا ہے. اس کی کسی کو فکر ہی نہیں رہی آج. اور اندر وہ لیگنز پہنتے ہوئے، وہ جینس پہنتے ہوئے، اوپر سے خالی نام کے واسطے برقع ہے، وہ ایسے کپڑے پہن لے کے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ برقع ادھر اٹھ جاتا، اس کے اندر وہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک انہیں پہنے سے لیگن، انہیں پہنے سے وہ جینس نظر آ جاتے. فیشن بن گیا آج. حیا ختم ہو گئی، آج شرم ختم ہو گئی. تو یہ بے حیائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد، جس کے اندر حیا ہے، حیا والا ہی جنت میں جائے گا. بے حیا جنت میں نہیں جاتا، بے شرم جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھو. تو بہرحال یہ حدیث ذہن میں رکھ لینا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. پھر اسی طرح 18ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اور انہوں نے کہا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی پھر میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتا. ابو داؤد میں یہ حدیث. مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، مانگنے سے بچنا، غیر ضروری کسی سے کوئی بھی چیز نہیں مانگنا. سوال کرنے سے بچو، اس کے بدلے میں جنت ملے گی. ایک بہترین معاشرے، ایک بہترین سوسائٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تعلیمات دیے. مانگنا پسند نہیں ہے، دین مانگنے کو پسند نہیں کرتا. غریب ہے تو بھی محنت کر، کام کر، مانگ مت. بھیک مانگنا آج یہ بھی ایک کیا ہو گیا بھائی، بزنس بن گیا. یہ بھی ایک بزنس بن گیا. بلکہ کئی بھکاریوں کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ ایک امیر آدمی بھی ویسی زندگی نہیں گزار رہا جیسی آج بھیک مانگ کے زندگیاں گزارنے والے گزار رہے ہیں.
بڑے بڑے گھر, بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے رکھ لیے, بھیک مانگنے والے. ان کا کیا بولتے بھائی, وہ خاندانی کچھ تو بھی چلتے رہتا. بھیک مانگنا ہمارا کام ہے, یہ خاندانی کام ہے. اور خاص طور سے وہ جو ہرے جبے پہن لے کے, وہ ہرے کپڑے گلے میں ڈال لے کے, وہ بڑے بڑے تعویذاں وہ گلے میں کیا کہ مالے ڈال لے کے, وہ اودان لے کے آتے, دیکھو خاندانی فقیراں. مانگنا فیشن. وہ تو آ کے باقاعدہ جھگڑا کرتا, آ کے کیسا نہیں دیتے, آؤ بھائی نہیں دیتے جاؤ بول کے بولے تو دیتے. ارے اچھے ہیں نا بھائی, ہٹے کٹے ہے, تمہارا جسم اچھا ہے, ہاتھ پیر اچھے ہے, موٹے تازے ہو, کیوں محنت نہیں کرتے, کیوں کام نہیں کرتے. جب اگر ہم لوگ کبھی کسی سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو الٹا جھگڑا کرتا. ہاؤ ہم محنت نہیں کرتے, ہم خاندانی فقیراں ہیں, ہم مانگ کے زندگی گزارتے. مانگنا, درگاہوں کے سامنے جا کے مانگنا, بس اسٹینڈوں میں, ریلوے اسٹیشن میں. ہاں کوئی مجبوری سے مانگ رہا وہ الگ چیز ہے بھی ایسے لوگ بیچارے. لیکن یہ جو غیر ضروری مانگنے والے ہیں, ان کی وجہ سے جو ضرورت مند ہے بیچارے, ان لوگوں تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, ان لوگوں تک دینے والے نہیں پہنچ پا رہے. ان لوگوں کی اتنی غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں, کہیں بھی کسی ہوٹل پہ جاؤ, کسی مارکیٹ میں جاؤ, کسی کپڑے کی دکان پہ جاؤ, کسی بھی پارک میں جاؤ, ہر جگہ وہاں سے نکلے کی مانگنے والے, وہاں سے نکلے کی مانگنے والے. اور سب سے زیادہ بھکاریاں مسلمان, آج سب سے زیادہ بھکاریاں مسلمان نظر آتے. سکوں میں دیکھیں گے کوئی سکھ آپ کو بھکاری نہیں ملتا. مسلمان عورت مانگتی, نوجوان عورت مانگتی, بچیاں مانگتے, چھوٹے چھوٹے بچے. بلکہ افسوس ہوا مجھے, یہاں اپنے اس شہر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بچوں کو, عورتوں کو اپنے قریب رکھ کے بھیک مانگنے کے لیے ان کو پیشے پہ بھیج دے رہے ہیں. ایسے گنڈے بھی ہیں, ان کو کھانا دیتے ہوئے ان کو پیشے پہ لگا دیے کہ تو بھیک مانگ کے لے کے آنا میرے پاس. یہ تو میں وہ خالی سٹوریاں ہوں گے بول کے کہیں پر سنتا تھا, لیکن ہمارے اپنے شہروں میں بھی ایسے گنڈے موجود ہیں جو مجبور لوگوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں. کئی لوگوں کو تو ہاتھ پیر توڑ دے کے بھی بٹھا دیتے ہیں کہ تیرا کام یہ اب مانگتے ہوئے رہو. انہیں مانگے سو پیسوں سے انہیں کروڑ پتی بن جاتا. تو میرے لیے الگ مسئلہ ہے, لیکن مانگنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, ہاتھ پیر ہوتے ہوئے, صحیح سلامت ہوتے ہوئے, آج عورتیں ہماری برقع پہن کے ہوٹلوں کے سامنے جو مانگتی نا, چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے, بس پھرتے رہتے دھوپ میں اور جون کی گرمی میں بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ہمارے بچوں کو ہم گھروں میں سمجھا کتنا سنبھال کے رکھتے, اس کے باوجود ہمارے بچے بیمار ہوتے رہتے. لیکن پتہ نہیں یہ لوگ جو مئی اور جون کے مہینے میں کھڑی دھوپ میں دوپہر میں صرف گود میں لٹکا لیتے, عورتیں بازار میں پورے پھرتے رہتے, کیسا رہتے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ بہتر. کام کیا, مانگنا. کیا ہوا جی اماں بولے تو میرا شوہر مر گیا. ایک مرتبہ ایسا ہی میں اور ہمارے ایک ساتھی تھے جو یہاں آنے سے پہلے سینٹر ہمارا ادھر بازو میں تھا, ایک چھوٹی ملکی میں, روزانہ ڈیلی ان کا پیشہ جو وہ بن جاتا, ایک دن مقرر کر لیتے, وہ عورت پھرتے رہتی, اب چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لے کے پھرتے رہتی. کیا ہوا جمع, کون آئے تو بھی پوچھتے تھے کیا ہوا جمع, ہمارے شوہر نہیں ہیں, ہمارے شوہر مر گئے. ہمارے جو دوست تھے ایک دن ایک عورت کو پوچھے کیا ہوا جمع, کہیں کو مانگ رہے, بولے تو ہمارے شوہر مر گئے. تمہارے شوہر مر جاتے کہ مار دیتے کہ تم ہی بولے ان کو, تم لوگ مار دے کے بھیک مانگ لینے کے لیے آتے کہ کیسا, کس کو پوچھے تبھی شوہر مر گئے. ہر چھوٹے چھوٹے بچے, جب تمہارے پاس پالنے کی طاقت نہیں ہے, بچے کہیں کو پیدا کرتے, پھر وہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لے کے بھیک مانگتے ہوئے کہیں کو پھرتے, سمجھ میں نہیں آتا. یہ پیشہ بن گیا, صرف پیشہ. جوان لڑکیاں مسجدوں کے سامنے ٹھہر رہی آج, کیا تو بولے تو شرم حیا والے کہتے, گیٹ کے پاس نہیں ٹھہرتے, گیٹ کے پاس بالکل فقیراں, بوڑھے, کمزوراں, لنگڑے, سب گیٹ کے سامنے بیٹھتے. تھوڑا شرم کرتے ہوئے وہاں سائڈ میں ٹھہرتی ایک بچی. انہیں یہاں کئی کو ٹھہری کی ڈاؤٹ آتا, ہمیشہ مسجد میں جاتے, انہیں کیوں تو بھی ٹھہری یہاں, بیچارہ اس کا شوہر مسجد میں آیا ہوں گا نماز پڑھنے کے لیے, بلکہ ہم لوگ سمجھتے نزدیک جانے کے بعد ایسا, بھیا تھوڑا دیو. ارے جوان بچیاں عورتیں کام بھی تو کر لے سکتے, کچھ بھی کام کر سکتے, ہنر کچھ بھی سیکھ سکتے, لیکن کام نہیں کرنا, بھیک مانگنا آسان ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے سے بچو, جتنا ہو سکے کوشش کرو پہلے خود کمانے کی, عورت ہو یا مرد ہو. ویسے تو عورت کو کمانے کی ذمہ داری اسلام نہیں دیا, لیکن اگر وہ مجبور ہو گئی تب بھی خود کچھ نہ کچھ کام کر سکتی ہے. آج کام کرنے والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. کام کرنا, محنت کرنا اور مانگنا نہیں. تو ایک تو بھیک مانگنا, پیسے مانگنا, اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی چیز. مطلب اگر سفر میں سواری پہ جاتے جاتے صحابہ
اگر اونٹ کتنا بڑا ہوتا, اونچا ہوتا, اس کو بٹھا کے اس کے بعد بیٹھنا پڑتا. اونٹ پہ سوار ہوتے ہوتے اگر کوئی ان کا سامان اوپر سے گر گیا تو اونٹ سے اترتے خود لینا پسند کرتے, لیکن بازو والے کو ذرا دیو نا جی بول کے نہیں بولتے تھے. یعنی مانگنا یہ بھی پسند نہیں ہے سمجھتے تھے صحابہ. یہ حدیثیں سننے کے بعد ہم لوگ ہر چیز خالی ہاں بیٹھ کے وہاں سے ادھر دیو جی یہ بھی مانگ لیے, وہ دیو جی یہ بھی مانگ لیے, غیر ضروری چیزاں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے زیور نہیں ہوتا, لیکن شادی میں جاتے وقت دکھانا بول کے پڑوسیوں سے زیور مانگ لے کے جاتے. ان کے پاس کپڑے مانگ لیے, ان کے پاس ساڑی مانگ لیے, ان کے سینڈل مانگ لیے, ان کے زیور مانگ لیے, سب دوسروں سے مانگ لے کے فیشن دکھانے کے واسطے. اس کے پاس بائک مانگ لیا. کئی لوگوں کی تو عادت بن جاتی ہے, ہر چیز مانگ لیتے, ہر چیز مانگ لیتے. نہیں, مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. جو سوال کرنے سے بچا اس کو جنت کی گارنٹی دے تم, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہماری ضرورتیں ہم پوری کر لیں, ہمارا کام ہم پورا کر لیں, ہم لوگوں سے مانگنے والے, لوگوں سے سوال کرنے والے نہ بنے. ہاں اگر حقیقت میں کسی چیز کی ضرورت ہے جو ہم سے نہیں ہو پا رہی, مانگنا ہی ضروری ہے, تو اس وقت کسی سے اگر مانگ لے تو یہ جائز ہے مجبوری میں, لیکن خواہ لوگوں سے کسی بھی چیز کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد 19ویں چیز جنت میں لے جانے والے اعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ترمذی میں روایت. اذکار ذکر ہم پڑھتے ہوئے اچھی باتیں بولنا, ورنہ خاموش رہنا جو حدیث ہے, تو خاموش رہنے کے بجائے, بری باتیں بولنے کے بجائے اگر ہم لوگ یہ ذکر یہ اذکار اگر پڑھ لیتے تو ہمارے لیے جنت میں جگہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ایک ایک ذکر کا ایک ایک فضیلت الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. اس لیے زبانوں پہ ذکر زیادہ ہونا. پھر اسی طرح 20ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں یعنی تکبر, خیانت اور قرض سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ترمذی کی روایت ہے. کتنی بہترین بات ہے. جو روح مطلب مرنے والا اس حالت میں مرا, یہ 3 کام نہیں کر کے مرا, ان 3 گناہوں سے بچ کے اگر مرا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے گا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تکبر, کئی مرتبہ سنے, تکبر, گھمنڈ, نہ پیسے کا تکبر ہونا, نہ مال کا تکبر ہونا, نہ خوبصورتی کا تکبر, نہ کپڑوں کا تکبر, گھمنڈ کسی چیز میں نہیں ہونا. اور دوسرا ہے خیانت, کسی کی بات کی خیانت نہیں کرنا, کسی کی چیز کی خیانت نہیں کرنا. اور تیسرا ہے قرض سے بری. دیکھو مانگنا غلط ہے, جیسا کہ ابھی وہ حدیث سنے نا, ابھی مانگنے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لو, لوگ آج جہاں پر بھکاری بھیک مانگتے ہیں تو کچھ لوگ قرضے مانگتے ہیں. یہ زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. قرضے مانگتے, بھیک تو نہیں مانگتے لیکن قرضہ مانگتے, ہر بات کو قرضہ, ہر بات کو قرضہ, ہمیشہ اس کی زندگی پورے قرضے میں چلے آتی. کیوں بھائی؟ ہم لوگ یہ جو قرض مانگنے والوں کی جو عادت پڑ جاتی نا, ایک مثال دیتا ہوں سنو, جس کو خاص طور سے سودی قرض لینے کی عادت پڑ جاتی, وہ زندگی بھر سودی قرضوں میں مرتے رہتا. اس طرح آج بھی جتنے بھی چٹھیاں ڈالنے والے, خاص طور سے یہ جو ڈواکرا کے یا ہمارے محلوں میں جتنے بھی چٹھیاں سنگم جو بھی چلاتے نا, ان لوگ ہم بھی کیا کرتے, قرضہ لے لیتے. کتنا؟ 50,000 لیتے, لیکن لیتے وقت ہی انہوں سود پہلے کٹ کر لے کے دیتے. یہ فائنانس میں دینے والے بھی 50,000 کو 5,000 روپے پہلے کٹ, تمہارے کو ملیں گے 45,000. بس 1 لاکھ کو 10,000 روپے پہلے سے لے لیتا, انہیں 90,000 روپے دے دیتا. اب کئی کو لیے یہ قرضہ؟ بچی کی شادی کو, نہیں تو کپڑے خریدنے, نہیں تو گھومنے جانا ہے, نہیں تو گھر بنانا ہے, نہیں تو بچے کو گاڑی دلانا ہے, نہیں تو بچی کو موبائل دلانا, کچھ تو بھی ایک قرضہ کرنا ہے. یہ چیز کے لیے وہ قرضہ لیے سود کا. اب یہ قرضہ پھٹا کی نہیں کہ دوسرے کے پاس جاتے, دوسرے کے پاس اور قرضہ لیتے. یہ سنگم اور چھٹیاں ڈالنے والے تو ہر مہینہ کسی نہ کسی سے مانگتے رہتے, باجی ذرا دے دو نا, خالی ہاں جا کے چھٹی اٹھا کے لا کے دے دیتے تمہارے کو.
خالی تھوڑی دیر کے لیے دے دو. ادھر لے کے جاتے ہیں وہاں چھٹی اٹھا کے دے دیتی. اٹھاتے کا مطلب ہر سود پہ اٹھاتے, ہر بیاس پہ اٹھاتے, ہر لا کے ان کو دے دیتے. ہر مہینہ مانگنا, اس کو دینا, سود کا قرضہ بننا, اور ہر مہینہ اس کے پاس مانگنا. یاد رکھو مانگنا پسند نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ قرض سے اگر بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی روح. مطلب ہم مرتے وقت ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں رہنا, کسی کو قرضہ باقی نہیں رہنا, ایسی زندگی گزارو. قرضہ مانگنے سے بچنا چاہیے. بغیر کسی سخت ضرورت کے کسی سے قرضہ مانگنے والے نہیں بننا. بلکہ آج خالی لوگوں کو دکھانے کے واسطے بچوں کے عقیقے کرتے ایسا, بچوں کے برتھ ڈے پارٹیاں ایسا کرتے, ہم دھوم دھام سے بول کے قرضوں پہ قرضہ لا لیتے ہوئے یہ دعوتاں کر کے قرضے کر کے مر جاتے. کچھ لوگاں تو بہت زیادہ قرضہ کر لے کے خودکشی کر کے مر جاتے, یہ سمجھتے میں مر گیا تو ہو گیا, قرضہ ختم. خاص طور سے اگر آپ لوگ نیوز دیکھتے ہوں گے تو زیادہ تر بڑے بڑے کروڑ پتی اور لکھ پتی لوگاں بھی کیا کرتے, بینکوں سے یہاں سے وہاں سے, اور آج کل تو موبائل کے ایپس کے ذریعے سے بھی قرضے دے رہے کرتے. اور ایڈورٹائزمنٹ بھی آتا آپ کو کہ یہ بینک ہے, بغیر تمہارے انکم کے, بغیر تمہاری کمائی کو دیکھے کہ تمہارے کو لون دینے کے لیے تیار ہے, تم ہمارے پاس گولڈ رکھو, گولڈ پہ لون ملے گا, تمہارے گھر پہ لون ملے گا, فلاں سے ملے گا, موبائل ایپ سے ملے گا, یہ وہ بولتے ہوئے وہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیتے. اور یہ لوگ ارے بیٹھے جگہ پیسے مل رہے نا بھائی, چلو قرضہ لے لیں گے. چلو گاڑی خریدنے پیسے نہیں ہے, بینک بیلنس اتنا نہیں ہے, لیکن کیا کرتے خواہش میں, ہاں قرضہ انہیں دے رہا نا, وہاں سے قرضہ لیں گے, یہاں گاڑی خریدیں گے. اب قرضے پہ قرضہ بڑھ جاتا. اب اس کے بعد وہ لوگ فائنانس والے آ کے گاڑی کھینچ کے لے کے جاتے, وہ لوگ آ کے گھر میں بیٹھ کے تنگ کرتے, بار بار پوچھتے. اب انہیں کیا سمجھتا ہے, تے قرضے ہو, اس سے بہتر ہے کہ اگر میں مر گیا تو قرضہ ختم, اس لیے خودکشی کر کے مر جاتا. تو یاد رکھو مانگنا جائز ہے, اور جو قرضہ کر کے مرا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ بھی نہیں دیتا. باپ قرضہ کر کے مرا, اگر اس کے بیٹے ذمہ داری نہیں لیتے ٹھیک ہے, جو بھی قرضہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, دیکھو حدیث یاد آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی جنازہ آتا تو جب تک کہ اس جنازے کی, اس میت کے تعلق سے قرض کا سوال نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اس کا قرضہ ہے کیا پہلے پوچھتے تھے. اگر قرضہ ہے, کوئی بولا کہ ہاں میرے کو دینا ہے, یہ آدمی اتنا قرضہ ہے, اگر اس کی ذمہ داری کون لے رہے پوچھتے تھے. بیٹے ہیں, لیتے کیا تم, رشتہ دار ہے تم, لیتے کیا ذمہ داری, اس کا قرضہ ادا کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ادا کرتے, بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے, نہیں تو نہیں پڑھتے تھے. آج بھی اگر کوئی مر گیا, اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پھر پہلے اس قرض کی ذمہ داری اس کے بیٹے لینا. اگر کوئی بیٹا ایسا ہے, بدماشاں ہے آج, باپ سے کہاں کی محبت ہے, انہیں قرضے کر کے اس کو کھلایا پلایا, انہیں ناچا انجوائے کرا, انہیں مر گیا. مرنے کے بعد بیٹے بیٹیاں ہیں, اس کی پراپرٹی بھی ہے. اب قرضے والے آ کے ارے مر گیا نا بھائی ہمارا قرضہ, بولے تو تم ہمارے کو دیے کی, جس کو دیے اس کو پوچھ لو جاؤ, کس کو دیے, باپ کو دیے, باپ مر گیا, ہمارے کو نہیں معلوم. یعنی اس طرح ہم قرضے سے بچ جاتے سمجھتے لوگ. بیٹے بھی آج قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹیاں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جتنی پراپرٹی ہے اتنی لے لیں گے, قرضے والوں کو ڈبا دیں گے خلاص. تو جو قرضہ کر کے مرا انہیں جنت میں نہیں جاتا, جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں ہوگا مرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 چیزوں کو گنا ہے. تمہاری موت اس حالت میں آنا کہ تم تکبر کرنے والے نہیں بننا, خیانت کرنے والے نہیں بننا, قرض کرنے والے نہیں بننا. قرضہ کر کے مرے تو پھر جنت میں نہیں جاتے. اگر قرضہ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, خیانت بھی نہیں کرے تو انشاءاللہ جیسے ہی مریں گے اللہ تعالیٰ اس روح کو جنت میں جگہ دے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. جنت میں لے جانے والے اعمال, اس میں آج ہم لوگ 20 اعمال دیکھیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اور بھی کچھ اعمال بتاؤں گا جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو جنت سے محروم کر دینے والے اعمال, یعنی وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے, ایسے بھی کچھ گناہ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بھی ہم نے اعمال سنے ہیں
ان تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی جنت کا راستہ آسان کر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔